کون جنت میں جائیں گے اور کون جہنم میں جائیں گے، کون کیسے کام کر رہا ہے اور کون کیسے کام نہیں کر رہا ہے، کس نے کیسے کام کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا، اور کس کی دلوں میں کیا راز ہے اور کس کی دلوں میں کیا شیطانیت ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ کی ذکر کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر اس کی بعد میرے دوستوں جب وہ آرام کرتے ہیں پھر اس کی تھکان سی محسوس ہوتی ہیں، کمزوری محسوس ہونے لگتے ہیں، پھر وہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی شان کی شایان نہیں ہے یہ کہ اللہ رب العزت بھی آرام کریں۔ اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ بلکہ در حقیقت لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کی ہر شے اسی کی پیدا کردہ ہے، اسی کی پیدا کرتا ہے اور اسی کی قبضہ میں، اسی کی قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کی متی ہے۔ سب کچھ، ہر چیز پر اسی کا تصرف ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ذات ہے جو یصرف الامر کیف یشاء، جس طرح چاہے تصرف کرتا ہے، کسی چیز کا گھٹانا، کسی چیز کا بڑھانا، اور پھر بلندی اور پستی، زندہ کرنا اور مارنا، یہ سب اسی کے اختیار میں ہے۔ وہی اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، ہر چیز اسی کی حکم سے ہی چلتا ہے۔ پھر فرمایا مسئلہ شفاعت کے اوپر آیا، 9 جملے، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ من ذا الذی یشفع، ایک دلیل تو اللہ لا الہ الا هو الحی، لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر آتے ہیں من ذا الذی یشفع، یہ شفاعت کے بارے میں کہ کون ہے جو اس کی پاس شفاعت کرے بغیر اجازت کے، اللہ کی اجازت کے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ کون ہے جو اس کی سامنے سفارش کرنے کا دم مار سکے بغیر اس کی اجازت کی، بغیر اس کی اجازت کی؟ مشرکوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی معبود ان کی سفارش کریں گے، اور اسی طریقے سے یہودی اور نصرانیوں کا بھی اس قسم کا عقیدہ ہے، اس قسم کا عقیدہ ہے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بنا دی ہے ان لوگوں نے، حالانکہ جبری اور قہری سفارش کا، جبری اور قہری سفارش کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ کوئی جبری اور قہری زبردستی کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں دم مر سکتا ہے، کسی کا اختیار بھی نہیں ہے کہ سفارش کریں۔ ہاں جب اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے تو پھر تو وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، جن کا عقیدہ ہی خراب ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کی خدا ان کے لیے جو ہے نا سفارش کریں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے آیات میں آ چکا ہے کہ اس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوستی کام آئے گی، ولا شفاع، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئیں گے، کوئی بھی چیز کام نہیں آئیں گے۔ نہ خرید و فروخت ہوں گی اور نہ دوستی کوئی کام آئیں گے اور نہ ہی شفاعت کوئی کام آئے گی، کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ سفارش کرنے کی اجازت ہوگی۔ وہ کس کو ہوگا؟ جو اشرف المخلوقات ہے، محسن انسانیت ہے نا، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی دن میں رب العالمین کے سامنے آؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور لمبا سجدہ کروں گا۔ علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بھائی 10 برس تک، 10 برس کی وقفہ کی برابر لمبا ہوگا سجدہ، اللہ کے رسول کی 10 برس کی وقفے کے برابر اتنے لمبا ہوگا سجدہ۔
تو پھر اللہ رب العالمین جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے یا محمد ارفع راسی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیں، آپ بات کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سجدہ 10 برس کی وقفہ کے برابر لمبا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالی شفاعت کی اجازت دیں گے، بغیر اجازت کی کوئی بھی شفاعت سفارش نہیں ہوگی، کوئی بھی سفارش یا شفاعت نہیں ہوگی، اور اجازت بھی اس شخص کے لیے دی جائے گی جس کا عقیدہ توحید ہوگا، عقیدہ توحید پر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرمائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو پسند ہوگا، جو عقیدہ توحید پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا، اس کو ہی اس کی اجازت ہوگی سفارش کی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَا يَرْضَى بِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ تعالیٰ کفر والے عقیدہ اور شرک عقیدے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کفر والے عقیدے اور شرک کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ کفر کرنے کی توفیق، اللہ اس کو کفر کرنے کی توفیق تو دے دیتا ہے، کافر کی رسی تو دراز کر دیتا ہے، کافر کی رسی تو اللہ دراز کر دیتا ہے، مگر ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان سے ناراض ہے، کیونکہ اس کی نزدیک والکافرون هم الظالمون، فرمایا اللہ نے کہ کافر لوگ ہی اصل ظالم ہیں، کافر لوگ ہی اصل ظالم ہیں۔ لہذا یہ کہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے پھر شرک کے بارے میں بھی فرمایا، کیونکہ شرک کیا ہے؟ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا قیامت کی دن سفارش 2 شرطوں سے مشروط ہوگی، 2 شرطوں سے مشروط ہوگی سفارش، اور مستحق سفارش ایسے شخص ہوگا، کون؟ من لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو، ہاں وہی لوگ مستحق سفارش ہوگا، اور باقی کسی کے اختیار میں نہیں ہوگی۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہو، پھر یہ کہ بغیر اجازت کی سفارش نہ ہوگی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا نمبر بغیر اجازت کی بھی سفارش نہیں ہو سکتی ہے۔ جب اجازت ہوگی تو انبیاء، ملائکہ، اولیاء، شہداء، مومن سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے۔ تو اسی طریقہ سے بخاری مسلم کی حدیث میں ہے میرے دوستوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سجدہ ریز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بار بار سفارش کی اجازت دیں گے۔ اللہ کے رسول بار بار سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کے رسول، اور اللہ رب العزت بار بار سفارش کی اجازت دیں گے۔ یہ سفارش مختلف قسم کے لوگوں کے لیے ہوگی۔ ایک دفعہ اجازت ہوگی کہ اس قسم کے لوگوں کے متعلق سفارش کریں، آپ سفارش کر کے ان کو دوزخ سے نکال لیں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہیں، مگر جو شرک کرنے والے ہوں گے اور کفر کرنے والے ہوں گے ان کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ تو آپ ان لوگوں کو بھی دوزخ سے نجات دلائیں گے، اور اسی طرح آپ بار بار سجدہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بار بار سفارش کی اجازت دیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، جس طرح اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، اللہ نہ جس طرح وہ الہ برحق ہے، وہ الہ برحق ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اسی طرح وہ عالم کل بھی ہے، اسی طرح وہ عالم کل بھی ہے، اور اس کی صفت خاصہ ہے کیا؟ یعلم ما بین ایدیہم، یہ اس کی صفت خاصہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ اس کی آگے ہے، جو کچھ اس کی پیچھے ہے، میرے دوستو، ماضی، حال، مستقبل، جو گزر چکے ہیں وہ بھی، جو موجودہ ہے وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، اللہ
جانتا ہے، تمام چیزوں کی علم اللہ کو ہے۔ اس دنیا کی تمام امور کا بھی مکمل طور پر کیا ہے؟ عالم ہے۔ اور آخرت کی جہان یعنی دوزخ اور برزخ اور آخرت کو بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے میرے دوستوں۔ قیامت کی حال کا ذرہ ذرہ سے بھی اللہ واقف ہے۔ اللہ سب چیزوں سے واقف ہے، کہ ماضی، حال، مستقبل، کون جنت میں جائیں گے اور کون جہنم میں جائیں گے، کون کیسے کام کر رہا ہے اور کون کیسے کام نہیں کر رہا ہے، کس نے کیسے کام کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا، اور کس کی دلوں میں کیا راز ہے اور کس کی دلوں میں کیا شیطانیت ہے میرے دوستوں، اور کیا اچھے اعمال کی جو ہے نا امید ہے۔ تو یہ سبھی چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے علم میں احاطہ کر چکے ہیں میرے دوستوں۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، ماضی، حال، مستقبل، تمام تر علم اللہ کو ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے میرے دوستوں۔ یعلم ما بین ایدیہم، جو کچھ گزر چکے ہیں اور جو کچھ موجودہ ہے اور جو کچھ آنے والے ہیں، تمام چیزوں کے علم اللہ کو ہے۔ اللہ تمام ایک ایک ذرہ ذرہ کی چیزوں سے اللہ رب العزت واقف ہے۔ یہ ماضی، حال، مستقبل وغیرہ انسانوں کی نسبت سے ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک تو کوئی چیز غائب نہیں ہے، کوئی چیز غائب نہیں ہے میرے دوستوں۔ یہ تو سب کچھ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو لہذا علم غائب کا خاصہ کس کا ہے؟ اللہ کو ہے۔ تو علم غائب خاصہ خدا بندی ہے، علم غائب خاصہ خدا بندی ہے۔ اللہ تمام غائب کی علم رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی غائب نہیں ہے۔ تیرے رب سے کوئی بھی غائب کی چیز برابر بھی غائب نہیں ہے۔ وہ ہر شے کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی اس کو علم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، مخلوق میں سے خواہ انسان، جن یا فرشتہ یا اور کوئی مخلوق ہو، کوئی بھی خدا تعالیٰ کی علم کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، مخلوق میں سے خواہ انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو یا اور کوئی مخلوق ہو تو اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، جس قدر اللہ چاہے اس کو علم عطا کر دے۔ وہ کسی کو اتنا علم عطا کر دیتا ہے، خدا کا علم کسی کو اگر کتنا ہی علم عطا کر دے، لیکن اللہ کا جو علم ہے نا غیر محدود ہے، کوئی محدود نہیں ہے۔ خدا کا علم غیر محدود ہے، محدود نہیں ہے اور غیر متناہی ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے میرے دوستوں، اس کا کوئی حد نہیں ہے۔ مگر مخلوق کا علم کیا ہے؟ محدود ہے، مخلوق کا علم محدود ہے۔ اللہ رب العزت کی پورے کائنات کی نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتہ، نہ اللہ کے علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ جس کو چاہے وہ علم عطا فرما دے، جس کو چاہے اللہ علم عطا فرما دے۔ لیکن میرے دوستوں، لوگ تو آج بڑے بڑے علامہ بن جاتے ہیں، بہت سارے علم والے کہلاتے ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے علامہ ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ لیا، تھوڑی سی عربی پڑھ لی تو آپ نے کو کہہ دیا بہت بڑا علامہ بن گیا، ڈاکٹر بن گیا نا۔ تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے متعلق بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے کہ ایک چڑیا نے پانی میں چونچ ماری، وہ چونچ مارنے کے بعد جتنا پانی لے سکتے تھے وہ لے لیا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اے موسیٰ تیرا اور میرا علم خدا تعالیٰ کی علم کی مقابلہ میں اس چڑیا کی چونچ کی مانند ہے۔ ہم نے تو اللہ کی علم میں سے اتنا حصہ بھی حاصل نہیں کر سکا، اتنا حصہ بھی حاصل نہیں کیا جتنے اس چڑیا نے سمندر سے پانی لیا ہے۔ چڑیا نے سمندر سے جو پانی لیا ہے نا، اپنے چونچ مار کر ہم نے اور تو نے اتنا علم بھی حاصل نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی علم میں سے اتنا حصہ بھی حاصل نہیں کیا جتنا اس چڑیا نے سمندر سے پانی لیا۔
میرے دوستوں آج ہم اپنے آپ کو علامہ کہلاتے ہیں. کتنی بڑی علامہ, کتنی بڑی دعویٰ کرتے ہیں, کتنی بڑی دعویٰ کرتے ہیں. یہ تکبری, یہ غرور. میرے دوستوں آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے پرندہ کو دیکھا کہ یہ چونچ مارتے ہوئے پانی میں جتنا لینا تھا اس نے لے لیا. کہا کہ اس کی جو چونچ مارے ہیں, اس نے جو ایک قطرہ پانی سمندر سے لی ہے, کہ اتنا علم بھی اللہ نے ہمیں نہیں دیا, ہم نے اتنا علم بھی حاصل نہیں کر سکا. اب میرے دوستوں تم کہتے ہو کہ میں بڑا عالم ہوں, تم کہتے ہو کہ میں بڑا عالم ہوں, بھلا ہمارے علم اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا نسبت ہے؟ تاہم ایک مثال ہے, وگرنہ اللہ کا علم اور مقدورات تو اس سے بھی زیادہ وسیع ہے, حتیٰ کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے, انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اب جو لوگ دوسروں کے متعلق گمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہر چیز کو جانتے ہیں, لوگ باباؤں کے پاس پہنچتا ہے کہ بابا سب چیزیں بتا دیتا ہے, کوئی اولیاء اللہ, کوئی بڑا عالم, کوئی بڑا مفتی, ہاں کیا بتا دیں گے؟ اب جو لوگ دوسروں کے متعلق گمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہر چیز کو جانتے ہیں, ان کو کیا کہا جائے؟ بعض لوگ اولیاء اللہ اور بعض انبیاء کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سب باتوں کو جانتے ہیں. بھائی یہ شرکی عقیدہ ہے, یہ بابا سب کچھ جانتا ہے, یہ شرکی عقیدہ ہے. لوگ میرے دوستو جگہ جگہ بیٹھے اب اس قسم کے شرکی الفاظ کہتے ہیں. بھائی یار اس قسم کے الفاظ وہ کہنے لگتا ہے کہ بھائی فلاں نے کسی کو ایسے کر دی, کہا کہ وہ بابا بتا دیں گے کیا ہوا, یہ کیسے بتا دیں گے؟ بھائی کوئی اولیاء اللہ بتا سکتا ہے؟ جبکہ غائب کے علم صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کو ہے, اور اللہ کے لیے خصوصی ہے, وہ علام الغیب ہے اللہ کی ذات. تو فرمایا میرے دوستوں تو اللہ کے علم میں ہے وہ باتیں. آج دیکھو میرے دوستوں فلسطین کے مسلمانوں کو, غزہ کے اندر جو حملہ ہو رہا ہے فلسطین کے اوپر, آج ان کے دیکھو ان کا کیا حال گزر رہا ہے. آج ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھو میرے دوستوں ان کے اوپر کیا گزر رہا ہے. آج ہمارے کشمیری مسلمانوں کو دیکھو ان کے اوپر کیا گزر رہا ہے. شمالیہ کو دیکھو میرے دوستوں ان کے اوپر کیا گزر رہا ہے. تو وہ چیزیں سب کچھ اللہ کے علم ہے, اللہ کے علم میں ہے, لیکن تم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم, تم کچھ بھی احساس نہیں کر سکتے ہو. ہندوستان کے مسلمان کس مشکلات میں ہیں, کس مصیبت میں ہیں, کشمیر کے مسلمان کس مشکلات میں اور کس مصیبت میں ہیں, اسی طریقے سے فلسطین کے مسلمان کس مشکلات اور کس مصیبت میں اپنا وقت گزر رہے ہیں. یہ سب کچھ سب علم اللہ کو ہے کہ تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ کی سوا کون جانتا ہے جو مسلمانوں کی حالت کو درست فرمائے؟ کون ہے جو ان کی مشکلات سے نکالے؟ وہ ایک اللہ کی ذات ہے جو ان کو مشکلات سے نکالے, اللہ کی ذات ہے جو ان کی حاجت کو پوری کرے, پوری فرمائے. وہ اللہ رب العالمین جب وہ کشتی سے ڈوبتے ہیں کون ان کو بچاتے ہیں؟ اللہ کی ذات بچاتے ہیں. پھر اللہ ان کو کنارے میں لاتا ہے, اللہ ہی ان کو کنارہ میں لاتا ہے. کون ہے جو ان کے حال سے بھی واقف ہو؟ تمام میرے دوستوں تمام انسانی برادری میں سے انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ جاننے والا ہے, سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں. لیکن میرے دوستوں مگر ان کا علم بھی محدود ہوتا ہے. تمام لوگوں سے سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے؟ انبیاء کرام. لیکن ان کی علم بھی محدود ہے, وہ بھی محدود ہے, اور اللہ کی علم ہے جو لامحدود ہے, لامتناہی ہے, اور کوئی بھی ان کی سامنے نہیں ہے. وہ عالم الغیب, لیکن اس کی باوجود بھی انبیاء کرام خوب زیادہ علم ہے ان کو اللہ نے دی ہے, اللہ نے عطا کیا ہے, لیکن وہ عالم الغیب نہیں ہوتی ہیں. عالم الغیب والشہادہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے, وہ ذات خداوندی ہے. اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے, اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. واللہ بکل شیء محیط. اس کے علاوہ کسی اور کا علم ہر شے پر محیط نہیں ہے. صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز پر محیط ہے.